لباس کے معاملے میں صوفیہ پر حملہ۔ جب اس قوم کی ابتدائی لوگوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس میں پیوند لگایا کرتے تھے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کپڑوں میں بھی بہت سے پیوند ہوا کرتے تھے، اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں سے پرانے کپڑے اٹھا کر انہیں دریائے فرات میں دھوتے اور پھر انہیں پہن لیتے تھے، تو ان لوگوں نے پیوند لگے ملبوسات پہننا شروع کر دیے ہیں، حالانکہ یہ لوگ قیاس کرنے میں بہت دور نکل گئے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو ایسی ظاہری حالت زہد کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور وہ در حقیقت دنیا سے بے رغبتی رکھتے ہوئے ان اشیاء سے اعراض کیا کرتے تھے۔ ادھر ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان کی کثیر تعداد صرف فقر کے اظہار کے لیے ہی ایسا کرتی ہے، جس طرح کہ ہمیں مسلمہ بن عبد الملک بیان کرتے ہیں کہ وہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر خدمت ہوئے۔ اس وقت انہوں نے ایک میلی کچیلی قمیص پہنی ہوئی تھی۔ مسلمہ بن عبد الملک نے آپ کی زوجہ محترمہ فاطمہ مسلمہ بن عبد الملک کی بہن سے عرض کی، امیر المؤمنین کی قمیص کو دھو دے، تو بیوی نے جواب دیا، اللہ کی قسم آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسری قمیص ہی نہیں ہے، اگر یہ فقر اور خستہ حالی کے سوا اس کے اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ لباس میں زہد رہے ہمارے دور کے صوفیہ تو یہ مختلف رنگوں کے 2 یا 3 کپڑے لیتے ہیں اور انہیں پھاڑ کر آپس میں جوڑ لیتے ہیں۔ اس طرح ان کے لباس میں 2 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، شہرت اور شہوت۔ ایسے ملبوسات کا پہننا تو اکثر لوگوں کے نزدیک ریشمی لباس پہننے سے بھی زیادہ قابل شہرت ہے۔ اس لباس کو پہننے والا یہ اعلان کرتا پھرتا ہے کہ وہ زاہدوں میں سے ہے۔ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین کی طرح پیوند لگے کپڑے پہننے کی صورت اختیار کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ان لوگوں کا ذاتی خیال بھی ہے، حالانکہ ابلیس نے انہیں فریب کر رکھا ہے اور یوں کہا ہوا ہے، تم لوگ تو صوفیہ ہو اور صوفیہ کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ پیوند لگے لباس پہنا کرتے ہیں، اور تم تو بالکل ویسے ہی ہو۔ کیا آپ ان کو دیکھتے نہیں کہ انہیں اس بات کا بالکل علم ہی نہیں ہو سکا کہ تصوف تو معنوی ہونا چاہیے نہ کہ صرف ظاہری، لیکن ان لوگوں کے پاس ظاہری تصوف ہے نہ باطنی صورت۔ رہی ظاہری صورت تو بلا شبہ اسلاف تو بوقت ضرورت اور حسب حاجت پیوند لگایا کرتے تھے۔ وہ پیوند لگانے سے ان کا تصور خوبصورتی کا اظہار نہیں تھا، اور نہ ہی وہ نئے نئے مختلف رنگوں کے کپڑے ہی خریدا کرتے تھے کہ ان کو مختلف ٹکڑوں میں کاٹ کاٹ کر پھر انہیں انتہائی اعلیٰ قسم کی پیوند کاری کر کے سی سلا کر لباس تیار کرتے تھے کہ جنہیں وہ پیوند لگا ہوا لباس کہتے ہوں۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس پہنچے اور وہاں کے علماء اور راہبوں نے مسلمانوں کے امیر کے متعلق سوال کیا تھا، تو لوگوں نے اول تو دیگر امراء لشکر مثلا ابو عبیدہ، خالد بن ولید وغیرہ کو ان کے سامنے پیش کیا تھا، تو ان لوگوں نے یہی جواب دیا، ہمارے ہاں اس امیر کی یہ صورت مکتوب نہیں ہے، کیا تمہارا کوئی اور امیر ہے یا نہیں؟ تو ان لشکر والوں نے جواب دیا، ہمارا ان کے علاوہ اور امیر بھی ہے۔ تو وہ لوگ بولے، کیا وہ ان سب کا امیر ہے؟ لشکر والوں نے جواب دیا، جی ہاں، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ ان لوگوں نے عرض کی، ذرا اسے پیغام بھیجو، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر تو بالکل وہی ہوا تو ہم بغیر لڑائی کے ہی سب کچھ تمہارے حوالے کر دیں گے، اگر وہ نہ ہوا تو پھر ایسا نہیں کریں گے، اگر تم ہمارا معاشرہ بھی کیے رکھو، تم کسی صورت میں بھی ہم پر فتح یاب نہیں ہو سکو گے،
چنانچہ مسلمانوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ پیغام ارسال کیا اور پوری صورتحال سے آگاہ فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے پاس اس طرح تشریف لائے کہ ان کے کپڑوں پر تقریباً 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ انہی میں سے ایک پیوند چمڑے کا بھی تھا۔ جب ان روحانیوں اور علماء نے اس ہیبت و صورت پر آپ کو دیکھا تو بیت المقدس بلا کتال ہی آپ کے حوالے کر دیا۔ ہمارے دور حاضر کے جاہل صوفیہ جو کچھ کرتے ہیں، ان کا آپ کے کردار سے کیا واسطہ اور اس سے کیا نسبت؟ رہی مانوی صورتحال تو یقیناً وہ اسلاف ریاضت و زہد کے پیکر تھے۔ ان مذموم لوگوں میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو کپڑوں کے نیچے اونی لباس پہن لیتے ہیں، پھر اس کے آستین کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ ان کا لباس دیکھا جائے۔ ایسے لوگ تو دھوکہ باز اور رات کے چور ہیں، اور ان میں سے کئی اپنے بدن پر انتہائی باریک کپڑے پہننے کے بعد اوپر اونی کپڑے پہن لیتے ہیں۔ ایسے افراد کھلم کھلا دن کے ڈاکو ہیں۔ کچھ دوسرے ایسے سامنے آئے ہیں جنہوں نے صوفیہ سے مشابہت اختیار کرنے کا ارادہ تو کیا، لیکن خستہ حالی والی حیت و صورت بنانا ان پر گراں گزرا۔ انہوں نے خوشحالی اور تنعم کو محبوب بنا لیا۔ بعد ازاں انہوں نے تصوف کی ظاہری صورت سے باہر نکلنا بھی گوارا نہ کیا تاکہ ذریعہ معاش میں تعطل بھی نہ آئے۔ تو ان لوگوں نے فوطہ یعنی اعلیٰ لباس کو داغ دبوں سے بچانے کے لیے کوئی کپڑا اور قیمتی ترین لباس پہننے اور نفیس رومی عمامے باندھنے شروع کر دیے۔ بس اتنی سی بات کا خیال رکھا کہ وہ نقش و نگار کے بغیر ہوتے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان میں سے ایک کی قمیص اور عمامہ 5 ریشمی کپڑوں کی قیمت کے برابر ہوتا ہے۔ تکبر و غرور کے ساتھ ابلیس نے انہیں یہ دھوکہ بھی دیا ہے کہ تم نفیس درجہ کے صوفی ہو۔ ان کا اس بات سے ارادہ یہ تھا کہ صوفی بھی رہے اور نعمتوں سے استفادہ بھی نہ چھوٹے۔ ان کی علامات میں سے ایک خاص علامتی پہچان یہ ہے کہ یہ لوگ امراء اور سرمایہ داروں سے دوستیاں گانٹتے ہیں اور تکبر و غرور کے ساتھ فقراء سے دوریاں اختیار کرتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اے بنی اسرائیل، تمہیں کیا ہے کہ تم میرے پاس ایسے حال میں آتے ہو کہ راہبوں کے سے لباس پہنے ہوتے ہو، حالانکہ تمہارے دل بھوک کی شدت سے بے تاب بھیڑیوں کی مانند ہوتے ہیں۔ لباس خواہ بادشاہوں جیسے پہن لو، لیکن اپنے دلوں کو خشیت ایزدی سے نرم و ملائم رکھو۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو قرآن کے قاریوں سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ حصہ دار بنتے ہیں، اور جب ظالموں، جابروں اور دنیا داروں سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ حصہ دار بن بیٹھتے ہیں۔ رحمان کے قاریوں میں بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں برکتوں سے بہرور فرمائے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، تم قحط سالی کے دور سے گزر رہے ہو، گہری نگاہ رکھنے والا ہی اس دور کو پہچان سکتا ہے۔ تم ایسے دور میں ہو جب ان کی فحش گوئی اور اظہار تکبر عام ہے۔ انہوں نے آخرت کے اعمال کے ذریعے دنیا کو حاصل کیا ہے۔ ان سے بچتے رہو، کہیں وہ تمہیں اپنے دام فرے میں پھنسا نہ لے۔ محمد بن خفی بیان کرتے ہیں، میں نے روائم سے عرض کی، مجھے کوئی وصیت فرمائے، تو فرمانے لگے، اصل کام یہ ہے کہ روح کو راہ اللہ خرچ کیا جائے۔ اگر یہ مقصود حاصل نہ ہو سکے تو پھر صوفیہ کی ان لغویات اور فضولیات میں اپنے آپ کو مشغول نہ کرنا۔ کسی آدمی نے شبلی سے عرض کیا، آپ کے دوستوں کی ایک جماعت ادھر آئی ہے،
آپ جامع مسجد میں تھے، آپ انہیں دیکھنے گئے تو انہیں پیوند لگے کپڑوں میں ملبوس اور لنگی نما چادریں باندھے ہوئے دیکھا۔ ان کی حالت کو دیکھ کر آپ نے یہ شعر پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: ان کے خیمے تو ان کے خیموں یعنی محبوبہ قبیلہ کی مثل ہے، لیکن ان کی عورتیں اس قبیلہ کی عورتوں کی مانند دکھائی نہیں دیتے۔ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ ان لوگوں کا متقدمین کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کا یہ کھوٹا انداز ماں سوائے کسی انتہائی کند ذہن آدمی کے کسی پر بھی مخفی نہیں ہے، اور باقی رہے اہل فطانت و ذہانت تو وہ جانتے ہیں کہ کتنی خوشگوار تشبیہ دی ہے۔ پیوند شدہ ملبوسات اور لنگی نما چادریں اوڑھنا۔ میں چاروجوں کے باعث ایسی لنگیوں، چادروں اور پیوند شدہ کپڑوں کو پہننا مکروہ خیال کرتا ہوں۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ سلف صالحین کا لباس نہیں ہے، بلکہ اسلاف فقط حسب ضرورت پیوند لگایا کرتے تھے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس لباس میں فقر و افلاس کا اظہار شامل ہے، جبکہ انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اوپر ہونے والے اللہ کے احسانات اور انعامات کا اظہار کرے۔ پوائنٹ تھرڈ، اس میں زہد کا اظہار ہے، حالانکہ ہمیں اس کو چھپانے کا حکم ملا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اس لباس میں شریعت سے دور رہنے والوں سے مشابہت ہوتی ہے، اور جو کوئی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی دوسری قوم سے مشابہت اختیار کر لی تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ سنن نبی داؤد۔ محمد بن طاہر بیان کرتے ہیں، جب میں اپنے دوسرے سفر کے دوران بغداد میں داخل ہوا تو میں شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد سقری کی خدمت میں قراءت احادیث کے لیے حاضر ہوا۔ موصوف صوفیہ کی جماعت کا انکار کرنے والوں میں سے ایک تھے۔ میں نے قراءت حدیث شروع کی تو مجھے فرمانے لگے، اے شیخ، اگر تو ان جاہل صوفیہ میں سے ہوتا تو میں تجھے معذور سمجھتا، تو اہل علم میں سے ایک فرد ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی حدیث مبارکہ میں مشغول رہتا ہے اور اس کی طلب و جستجو میں کوشاں رہتا ہے۔ میں نے عرض کی، استاد محترم، آپ نے میرے کس عمل اور کس حالت کی وجہ سے یہ کہا ہے، تاکہ میں سوچ بچار کر لوں؟ اگر تو اس عمل کی شریعت میں کوئی اصل ہوئی تو اس سے چمٹا رہوں گا، اور اگر شریعت میں اس کی کوئی اصل نہ ہوئی تو اسے چھوڑ دوں گا۔ تو فرمانے لگے، یہ تمہارے لباس میں پٹی نما ریشمی پیوند کیسے ہیں؟ میں نے عرض کی، استاد محترم، سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک کے متعلق بیان کرتی ہے کہ اس کے گریبان آستینوں اور چو بغلوں میں ریشمی جوڑ تھے۔ صحیح مسلم۔ آپ کی طرف سے یہ اعتراض اس لیے ہوا کہ یہ پیوند کپڑے کی جنس سے نہیں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریشم بھی تو کپڑے کی جنس میں سے نہیں تھا، اور وہ ریشم بھی جبہ کا حصہ نہ تھا۔ تو اس سے ہم نے استدلال کیا ہے کہ اس عمل کی شریعت میں اصل موجود ہے، لہذا ایسا کرنا جائز ہوا۔ حالانکہ سقری یعنی محمد بن طاہر استاد محترم کا اعتراض و انکار درست تھا، اور ان کا ابن طاہر نے اپنی کم مائیگی کے باوجود جواب دے دیا، کیونکہ گریبان اور آستینوں پر جوڑ لگا کر جبے زیب تن کرنا اس وقت معمول اور دستور تھا۔ اس کے پہننے میں شہرت نہیں ہوتی تھی، البتہ رہے یہ پیوند تو ان سے ظاہری شہرت بھی ہوتی ہے اور زہد کے دعویٰ کی شہرت بھی۔ میں قبل ازیں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ صحیح کپڑوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیتے ہیں تاکہ ان سے پیوند نما ٹکڑے بنا لے، تو یہ حسب ضرورت تو نہ ہوئے، بلکہ یہ لوگ ایسی مصنوعی خوبصورتی سے شہرت کے خواہاں اور زہد کی شہرت کے طالب بنتے ہیں۔
اس لیے کراہت سامنے آتی ہے، اور علماء و مشائخ کی ایک جماعت نے اسے مکروہ بتایا ہے، جیسے کہ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ جعفر الخدا بیان کرتے ہیں، جب اس قوم نے قلبی فوائد گم کر لیے تو یہ ظاہر کو سنوارنے اور ظاہری زیبائش و آرائش میں مشغول ہو گئے، یعنی یہ رنگین اور پائبند شدہ ملبوسات زیبتن کرنے والے لوگ بن گئے۔ ابو الحسن حنظلی بیان کرتے ہیں، محمد بن علی القطانی نے ان پیوند پوشوں کی جانب دیکھا تو فرمایا، میرے بھائیو، اگر تمہارے لباس تمہارے باطن کے موافق ہیں تو تم نے اپنے باطن پر لوگوں کو مطلع کرنا پسند کر لیا ہے، اور اگر یہ لباس تمہارے باطن کے مخالف ہیں تو رب کعبہ کی قسم تم ہلاک ہو گئے۔ نصر بن ابی نصر بیان کرتے ہیں، ابو عبداللہ محمد بن عبد الخالق دینوری نے اپنے ایک ساتھی سے کہا تھا، ان لوگوں کے ظاہری ملبوسات کو دیکھ کر تعجب نہ کرنا، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے باطن کو خراب کر لینے کے بعد ہی اپنے ظاہر کو مزین کیا ہے۔ کپڑوں کو زیادہ پیوند لگانا۔ صوفیہ میں سے ایسے حضرات بھی ہیں جو اپنے مرقعوں کو پیوند پر پیوند ہی لگائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اتنا موٹا اور وزنی بن جاتا ہے جو عام حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ ان صوفیہ نے اس پیوند شدہ مرقع کو پہننے کے لیے یہ بھی دستور بنا رکھا ہے کہ یہ صرف شیخ کے دست مبارک ہی سے پہنا جاتا ہے، اور اس ضمن میں انہوں نے ایک سند متصل بھی وضع کر رکھی ہے جو سراسر کذب اور ناممکن ہے۔ محمد بن طاہر نے اپنی کتاب میں بائے الفاظ یہ باب باندھا ہے۔ ترجمہ: شیخ کے ہاتھ سے خرقہ پوشی کے مسنون ہونے کا بیان۔ اس نے تو اسے عمل مسنون قرار دے دیا ہے، اور اس سلسلے میں سیدہ ام خالد کی حدیث سے حجت لی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کپڑے لائے گئے، ان میں ایک دھاری دار کرتا بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تمہارا کیا خیال ہے، میں یہ کیسے پہناؤں؟ لوگ خاموش رہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام خالد کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے یہ کرتا اسے پہنایا اور پھر یوں فرمایا، اسے پرانا اور بوسیدہ کرو۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس لیے یہ کرتا پہنایا تھا کہ وہ بچی تھی۔ اس کا باپ خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ اور ان کی ماں حمینہ بنت خلف تھی۔ ان دونوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی اور ام خالد ادھر ہی پیدا ہوئی تھی۔ پھر جب یہ واپس تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کم سنی کی پیش نظر اس کی حوصلہ افزائی اور اظہار شفقت فرماتے ہوئے یوں کیا تھا، یہ واقعہ سنت نہیں بن سکتا کیونکہ لباس پہننا آپ کا معمول نہیں تھا، اور صحابہ کرام اور تابعین سے بھی کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ پھر یہ امر بھی ملحوظ خاطر ہے کہ صوفیہ کے نزدیک سنت میں یہ امر شامل نہیں ہے کہ بڑوں کو چھوڑ کر صرف چھوٹوں ہی کو یہ لباس پہنایا جائے، اور نہ ہی کالا کرتا یا کالے کپڑے ہی پہناتے ہیں، بلکہ مرقعہ، پیوند شدہ اور فوطہ، لنگی نما چادریں پہنائے جاتے ہیں۔ انہوں نے سیاہ دھاری دار کپڑے کو پہنانا ہی سنت قرار کیوں نہ دے لیا، جس طرح کی ام خالد کی حدیث میں وارد ہے۔ حاشیہ: امام سخاوی نے مقاصد الحسنہ میں صوفیہ کی خرقہ پوشی کے متعلق لکھا ہے، ابن دہیہ اور ابن صلاح نے فرمایا ہے یہ باطل ہے۔ اسی طرح ابن حجر نے فرمایا ہے اس کے طریقوں میں سے کوئی طریقہ بھی ثابت شدہ نہیں ہے۔ کسی صحیح حسن
حدیث میں ہونا تو دور کی بات ہے، کسی ضعیف روایت میں بھی ایسا وارد نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو ایسا خرقہ جو صوفیہ کی ہاں متعارف اور مشہور ہے پہنایا ہو، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو ایسا کرنے کا حکم ہی دیا ہو۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ محمد بن طاہر نے اپنی کتاب میں ایک باب یوں بھی قائم کیا ہے، ترجمہ: شیخ کا مرید کو مرقع زیبتاً کرنے میں شرط لگانے کا مسنون ہونا، اور پھر اس سلسلے میں سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ بطور دلیل پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگی اور آسانی میں بات کو سننے اور اطاعت کرنے پر ہم سے بیعت لی تھی۔ حاشیہ صحیح البخاری۔ اس فقہی موشگافی پر غور کرے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسلامی بیعت کے وجوب اور مرید سے شیخ کی بیعت کی باہم کیا نسبت ہے۔ حاشیہ بالکل اسی سے ملتے جلتے، اگرچہ نام اور شکل و صورت میں فرق اور اختلاف ہے، وہ کام ہے جنہیں عصر حاضر کے الحزبیون حزب التحریر کرتے ہیں، یعنی عہد و میثاق لینا، عمدہ لباس اور نشان امتیاز لگانا وغیرہ، جو بالیقین باطل ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ رہا مسئلہ صوفیہ کے رنگ برنگی ملبوسات پہننے کا، تو یہ معاملہ اس طرح ہے کہ اگر تو وہ نیلے رنگ کے ہیں تو ان سے سفید لباس پہننے کی فضیلت فوت ہو گئی، اور اگر وہ پائبند شدہ ہے تو یہ لباس شہرت ہے، بلکہ اس کی شہرت تو نیلے کپڑوں سے بھی زیادہ ہے، اور اگر وہ مرقع پائبند شدہ ہے تو یہ اس سے بھی بڑھ کر شہرت کا باعث ہے۔ اور شریعت نے سفید کپڑے زیبدن کرنے کا حکم دیا ہے اور شہرت کا لباس پہننے سے منع فرمایا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: سفید کپڑے پہنا کرو، کیونکہ یہ تمہارے تمام کپڑوں میں سے سب سے بہتر ہیں، اور انہی کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی وغیرہ۔ محمد بن طاہر نے اپنی کتاب میں ایک باب یوں قائم کیا ہے: رنگ برنگی ملبوسات کے پہننے کے مسنون ہونے کا بیان۔ پھر انہوں نے دلیل پیش کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ حلہ زیبتن فرمایا تھا، اور آپ سر پر سیاہ امامہ رکھے ہوئے فتح مکہ کے روز مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ صحیح مسلم۔ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ اس کا پہننا جائز ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنا ہے، اور یہاں تک مروی ہے کہ دھاری دار یمنی چادر سرخ رنگ آپ کو پسند تھی۔ صحیح البخاری۔ اس سلسلے میں مسنون وہی ہے جس کا آپ حکم دیتے ہیں اور جس کے پہننے پر آپ مداومت اور ہمیشگی فرماتے رہے ہیں، اگرچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سیاہ اور سرخ رنگ بھی پہنا کرتے تھے۔ رہے پیوند شدہ ملبوسات اور ایسی چادریں وغیرہ، تو بلا شبہ یہ لباس شہرت ہے۔ لباس شہرت کی ممانعت اور اس کی کراہت۔ شہرت کا لباس اور مکروہ ہے۔ اس سلسلے میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں: جس نے شہرت کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اس سے منہ موڑے رہے گا حتیٰ کہ اس کو اتار نہ دے۔ سنن ابن ماجہ۔ حاشیہ میں کہتا ہوں، بات ایسی نہیں ہے جیسی انہوں نے کہی ہے، اس کی سند میں ضعف ہے، ملاحظہ فرمائے ضعیف الجامع، لیکن یہ روایت اپنے شواہد کے ساتھ قوی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں مجموع الزوائد۔
پھر میں نے امام احمد رحمۃ اللہ کی کتاب الزہد میں دیکھا ہے وہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ایسی ہی روایت موقوفاً روایت کرتے ہیں، اس کی سند میں بھی ضعف ہے، ماں بعد والی روایت بھی اس کی شاہد ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لباس شہرت پہنا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ۔ اس کی سند میں بھی ضعف ہے لیکن ماقبل والی روایت سے قوت پا رہی ہے، یعنی یہ روایت کم سے کم حسن درجے کی ہے۔ ہم تک یہ روایت بھی پہنچی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے صاحبزادے کے جسم پر برا لباس دیکھا تو فرمایا یہ مت پہنو کیونکہ یہ شہرت کا لباس ہے۔ اون پوشی کا حکم۔ صوفیہ میں ایسے بھی ہیں جو اون پہنتے ہیں اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اون پہنی تھی، اور پھر اون پوشی کی فضیلت میں آنے والی روایات سے بھی دلیل لیتے ہیں۔ رہا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اون پہنے کرنے کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اسے پہنا کرتے تھے۔ آپ کا یہ پہننا عربوں سے ممتاز ہونے اور حصول شہرت کے لیے نہیں تھا۔ اور رہی دوسری بات جو اون کی فضیلت میں مروی باتیں ہیں تو وہ سب من گھڑت اور موضوع روایات ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ اون پہننے والا آدمی دو حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ اون اور اس کی مثل دوسرے موٹے کپڑے زیبتن کرنے کا عادی ہوگا تو اس کے لیے ایسا لباس پہننا مکروہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے شہرت کا طالب نہیں ہے، یا پھر وہ آسودہ حال اور ناز پروردہ ہوگا جو ایسے لباس کا عادی نہ ہوگا تو مندرجہ ذیل دو وجوہ کی بنا پر اس کا پہننا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ پوائنٹ فرسٹ، وہ اس کے پہننے سے اپنے نفس کو اضافی تکلیف میں مبتلا کرے گا، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس کے پہننے سے وہ شہرت اور اظہار زہد دونوں کا مرتکب ہوگا۔ خالد بن شوذب بیان کرتے ہیں، میں حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس موجود تھا، اسی وقت آپ کے پاس فرقت بھی آ گئے۔ حسن نے ان کے کمبل کو ان کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، اے فریقت، فریقت کے بیٹے، نیکی اس کمبل میں نہیں ہے، نیکی تو صرف اس چیز میں ہے جو دل میں جاگزی ہو جائے اور عمل اس کی تصدیق کر دے۔ حسن رحمت اللہ بیان کرتے ہیں، آپ کے پاس ایک ایسا آدمی آیا جو اون پہننے کا عادی تھا اور اس پر اونی جبہ، اونی امامہ اور اونی چادر تھی۔ آ کر بیٹھ گیا، آپ نے اپنی نگاہ کو زمین ہی کی طرف رکھا، سر کو بالکل اوپر نہ اٹھایا، گویا حسن رحمت اللہ نے اس میں غرور و تکبر بانپ لیا تھا۔ حسن فرمانے لگے، ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے تکبر و غرور کو اپنے سینے میں رکھا ہوا ہے، ان لوگوں نے اللہ کی قسم اس اون کے ذریعے سے اپنے دین کو بدنام اور بدنما بنا ڈالا ہے۔ ابن عقیل نے فرمایا، یہ ایسے شخص کا کلام ہے جو لوگوں کو خوب جانتا پہچانتا ہے اور لباس سے فریب نہیں کھاتا۔ میں نے انہی لوگوں میں سے ایک کو اونی جبہ پہنے ہوئے دیکھا ہے، جب کوئی کہنے والا اسے کہتا، اے ابو فلاں، تو اس سے اور اس قماش کے دوسرے لوگوں سے اظہار نفرت سامنے آتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں پر اون وہ عمل کرتا ہے جو آوارہ اور بد چلن لوگوں کے ہاں ریشم و دیباج بھی عمل نہیں کرتا۔ احمد بن عمر بن یونس بیان کرتے ہیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صوفی اون پوش کو دیکھا تو اس سے فرمایا، تیرا یہ لباس بدعت ہے۔ حسن بن ربیع بیان کرتے ہیں، میں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اس آدمی کو جس
پر مشہور زمانہ اونی لباس دیکھا، فرماتے ہوئے سنا میں اسے ناپسند کرتا ہوں، میں اسے مکروہ جانتا ہوں۔ یزید ثقہ محمد بن ادریس انباری کے رفیق بیان کرتے ہیں، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس پر بالوں سے بنا ہوا کمبل یا ٹاٹ تھا۔ میں نے اس سے کہا میں نے ان سے کہا علماء کرام میں سے یہ لباس کس نے زیبتن کیا ہے؟ علماء اعزا میں سے یہ کام کس عالم دین نے کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے بشر بن حارث نے بھی دیکھا ہے، لیکن انہوں نے تو مجھ پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کہتے ہیں پھر میں بشر کے پاس گیا اور ان سے یہ دریافت کیا، اے ابو نصر، میں نے فلاں آدمی پر ٹاٹ کا جبہ دیکھا تو میں نے اس پر اعتراض کیا۔ اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ ابو نصر نے بھی مجھے اس لباس میں دیکھا ہے، انہوں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ بشر نے مجھے یہ جواب دیا، اے ابو خالد، تو نے مجھ سے مشورہ نہیں لیا۔ اگر میں اس سے کچھ کہتا تو وہ مجھے یوں جواب دیتا، فلاں نے پہنا ہے اور فلاں نے بھی ایسا پہنا ہے۔ ابو سلیمان دارانی بیان کرتے ہیں، انہوں نے اس آدمی سے کہا جس نے اون پہنی ہوئی تھی، تو نے زاہدوں کا اوزار اور آلہ ظاہر کیا ہوا ہے، اس اون نے تجھے کیا دیا ہے؟ وہ آدمی خاموش رہا، پھر اس نے فرمایا، تیرا ظاہر روئی دار ہونا چاہیے اور تیرا باطن اون والا۔ نضر بن شمیل بیان کرتے ہیں، میں نے ایک صوفی سے کہا، آپ اپنا اونی جبہ فروخت کریں گے؟ وہ بولا، جب شکاری اپنا جال ہی بیچ ڈالے تو کس چیز سے شکار کرے گا؟ ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ نے فرمایا، جس آدمی نے روئی دار اور سوتی کپڑے کے ہوتے ہوئے اونی اور بالوں سے تیار شدہ کپڑے کو ترجیح دی تو اس نے غلطی کی، جبکہ وہ جائز اور حلال ذرائع سے اسے حاصل بھی کر سکتا ہے، اور جو گندم کی روٹی چھوڑ کر ساگ اور مسور کو ہی پسند رکھتا ہے وہ بھی غلطی پر ہے، اور جس آدمی نے عورتوں کی خواہش لاحق ہونے کے اندیشے سے گوشت کھانا ہی ترک کر دیا اس نے بھی خطا کھائی۔ سلف صالحین درمیانی قیمت کے لباس زیبتاً فرمایا کرتے تھے، نہ بہت زیادہ قیمتی اور نہ ہی انتہائی گھٹیا۔ وہ نماز جمعہ اور نماز عیدین اور بھائیوں سے ملاقات کے لیے عمدہ اور ستھرے لباس پسند کیا کرتے تھے، اور وہ غیر عمدہ ملبوسات کو بھی برا نہیں سمجھتے تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے صحیح مسلم میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک زردار یوں والا یا ریشمی تاروں والا حلہ دیکھا تو مسجد نبوی کے دروازے کے قریب برائے فروخت تھا، تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اگر آپ جمعہ کے دن اور وفود کی آمد کے موقع پر جب وہ آپ کے ہاں تشریف لائے اسے پہننے کے لیے خرید فرما لے تو کیا ہی خوب ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے تو فقط وہی پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خوبصورتی حاصل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے صرف اس کی ریشمی ہونے کی بنا پر اعتراض کیا تھا۔ ابو العالیہ بیان کرتے ہیں، جب مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کرنے جاتے تو خوبصورتی حاصل کیا کرتے تھے۔ ابن عون بیان کرتے ہیں کہ مہاجرین و انصار اونچے درجے کے لباس زیبتاً فرمایا کرتے تھے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے ایک حلہ عمدہ پوشاک 1000 درہم میں خریدا تھا اور اس میں نماز بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سب لوگوں سے بڑھ کر عمدہ لباس پہنا کرتے تھے اور سب سے بڑھ کر اچھی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ عمدہ ترین کپڑے زیبتاً فرمایا کرتے تھے۔
امام مالک بن انس رحمۃ اللہ بھی شہر عدن کے عمدہ ترین اور نفیس کپڑے پہنا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا لباس قریباً 1 دینار کی قیمت میں خریدا جاتا تھا۔ الغرض سلف صالحین ایک حد تک شکستہ حالی کو ترجیح دیا کرتے اور بسا اوقات اپنے گھروں کے اندر انتہائی پرانے کپڑے بھی پہن لیتے، لیکن جب باہر نکلنا ہوتا تو زیب و زینت اختیار کیا کرتے تھے۔ وہ تو ایسے ملبوسات پہنا کرتے تھے جن سے طلب شہرت مقصود نہ ہو، نہ کسی کم قیمت کپڑے سے اور نہ ہی کسی اعلیٰ قیمت کپڑے سے۔ عیسیٰ بن حازم بیان کرتے ہیں ابراہیم بن ادہم کا لباس سوتی یا روئی کا پوستین پوستین لگا ہوتا تھا۔ میں نے کبھی بھی ان پر اونی کپڑا نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی شہرت والا لباس دیکھا ہے۔ ربی بن یونس بیان کرتے ہیں ابو جعفر منصور نے کہا ہے رسوا کن برہنگی رسوا کن لباس سے بہتر ہے۔ وہ لباس جو زہد کو ظاہر کرتا ہے۔ جو لباس پہننے والے کی عیب جوئی کرے، یعنی جو زہد اور فقر کے اظہار کے لیے پہنا جاتا ہے، وہ تو گویا اللہ تعالیٰ سے اظہار شکایت ہے اور وہ پہننے والے کی حقارت و ذلت کو بھی لازم کرتا ہے، اور یہ سبھی پہلو مکروہ اور ممنوع ہے۔ مالک بن نضلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پورا گندہ اور بری حیت میں آیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا تیرے پاس کچھ مال ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے پھر استفسار فرمایا کس طرح کا مال ہے؟ میں نے عرض کی ہر قسم اور ہر نوع کا مال اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما رکھا ہے، اونٹ ہے، گھوڑے ہے، غلام ہے اور بکریاں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تجھے مال عطا فرما رکھا ہے تو یہ بھی چاہیے کہ تیرے وجود پر نظر آئے۔ مسند احمد۔ لباس کا عمدہ ہونا۔ اگر کوئی کہنے والا یوں کہے لباس کو عمدہ بنانا تو خواہش نفسانی کی تکمیل ہے، حالانکہ ہمیں تو اسے زیر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ نفیس لباس زیبتن کرنا مخلوق کی خاطر آرائش کرنے میں داخل ہے، حالانکہ ہم تو اس بات کی پابند ہے کہ ہمارے سب افعال فقط اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں، نہ کہ مخلوق کے لیے۔ تو ان باتوں کا جواب یہ ہے ہر وہ خواہش جس کی نفس چاہت کرتا ہے باعث مذمت تو نہیں ہوتی اور نہ ہی لوگوں کے سامنے اظہار آرائش ہی مکروہ ہے۔ ممنوع تو صرف وہی صورت ہے جس سے شرع نے روکا ہو، یا پھر دینداری کے نام پر ریاکاری اور نمود و نمائش کی غرض سے ہو۔ انسان تو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ حسین و جمیل نظر آئے، اور یہ نفس کی وہ خواہش اور چاہت ہے جس پر اسے قابل ملامت نہیں گردانا جا سکتا ہے۔ اسی خواہش کے پیش نظر وہ بالوں میں کنگھی کرتا ہے، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے، اپنی پگڑی کو درست اور برابر رکھتا ہے، اور اپنے زیریں اور نچلے کپڑوں کو کم قیمت، موٹا، کھردارا اور اپنے ظاہری کپڑوں کو خوبصورت اور عمدہ رکھتا ہے۔ مذکورہ بالا کاموں میں کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جو مکروہ اور قابل مذمت ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ کیا وجہ ہے جو تم نے سری سختی کے متعلق ان کا یہ قول روایت کیا ہے، اگر میں کسی آنے والے کی اپنے پاس آمد کی آہٹ پاؤں اور میں اپنی داڑھی کے ساتھ یوں کروں، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی داڑھی پر پھیرا، گویا کہ آنے والے کی وجہ سے اپنی داڑھی کو سنوار رہا ہے، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس حرکت پر اللہ تعالیٰ مجھے آگ کا عذاب نہ کرے۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ یہ قول اس
امر پر محمول ہے کہ انہوں نے دینی معاملے میں ریاکاری کی نیت سے ایسا کرنے والے اس شخص کو مراد لیا ہے جو خشوع وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی اپنی ظاہری شکل و صورت کو خوبصورت بنانے کا قصد کرے تاکہ اس کی غیر مستحسن اور نازیبا حالات پر کسی کی نظر نہ پڑے تو یہ قابل مذمت نہیں ہے۔ جس نے اسے بھی مذموم سمجھ لیا تو حقیقت یہ ہے کہ اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ ریاکاری کیا ہے اور نہ ہی وہ یہ سمجھ سکا ہے کہ مذموم عمل کون سا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی مروی ہے، جس آدمی کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک صحابی نے دریافت کیا، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا خوبصورت ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ آپ نے جواب دیا، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ صحیح مسلم۔ تکبر کا معنی حق بات کو ٹھکرانے والا ہے اور غمت کا معنی بنظر حقارت دیکھنا اور ذلیل سمجھنا ہے۔ صوفیہ میں ایسے بھی ہوئے ہیں جو اعلیٰ قیمت کے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ ابو عبداللہ احمد بن عطا نے کہا ہے، ابو العباس بن عطا کپڑوں میں سے اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنتے، موتیوں کی تسبیح پر وظیفہ پڑھتے۔ حاشیہ، یہ عمل بدعت ہے، جس طرح کہ میں نے تفصیل سے فقہی اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے اور تاریخی اعتبار سے اپنی کتاب احکام المبانی فی نقد وصول التحانی میں اس پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اور دراز قامت کپڑے پہننے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ میں عرض کرتا ہوں ایسے کپڑے پہننا بھی پابند لگے کپڑے پہننے کے مترادف ہے، حالانکہ صرف یہ چاہیے کہ اہل خیر و صلاح کے کپڑے متوسط قیمت کے ہوں۔ شیطان کی ہوشیاری اور فریب کاری پر نگاہ دوڑائے، ان لوگوں کے ساتھ کس طرح دونوں اطراف سے اٹکیلیاں کر رہا ہے۔ صوفیہ میں ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں کہ جب وہ کوئی کپڑا پہنتے تو اس کا کچھ حصہ دانستہ پھاڑ لیتے، بلکہ بعض اوقات تو قیمتی اور نفیس کپڑے کو خراب ہی کر دیتے۔ عیسیٰ بن علی الوزیر بیان کرتے ہیں، ایک روز ابن مجاہد میرے ابا جان کی خدمت میں موجود تھے، دروازے پر دستک ہوئی، آپ کو بتایا گیا شبلی ہے۔ آپ نے فرمایا اندر آنے دو۔ ابن مجاہد بولے، دیکھنا میں شبلی کو آپ کے سامنے کس طرح لاجواب کرتا ہوں۔ شبلی کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ جب کوئی کپڑا پہنتے تو اسے کسی جگہ سے چاک کر لیتے۔ جو ہی شبلی بیٹھے، ابن مجاہد نے اس سے پوچھا، اے ابو بکر، نفع دینے والی چیز کو خراب کرنا کہاں کا علم ہے؟ شبلی نے انہیں ترکی بترکی یوں جواب دیا، یہ کہاں کا علم ہے؟ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، پھر پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں یہ سنتے ہی ابن مجاہد لاجواب ہو گئے۔ میرے ابا جان نے انہیں فرمایا، تیرا ارادہ تھا کہ تو اسے خاموش کر دینے والا جواب دے گا، لیکن الٹا اس نے تجھے لاجواب کر دیا ہے۔ ابا جان نے ان سے کہا، لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تم دور حاضر کے مایہ ناز قاری اور مدرس ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ قرآن کریم میں یہ بات کہاں پر ہے کہ حبیب اپنے حبیب کو عذاب نہیں کرے گا؟ فرماتے ہیں، اس پر ابن مجاہد خاموش رہے۔ میرے والد بزرگوار نے فرمایا، اے ابو بکر تم بتاؤ۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، سورۃ المائدہ۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟
ابن مجاہد بولے لگتا ہے یہ آیت تو میں نے آج تک سنی ہی نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں مجھے تو اس حکایت کی صحت میں شک ہے، کیونکہ اس حکایت کا ایک راوی حسن بن غالب قابل اعتماد شخص نہیں ہے۔ ابو بکر خطیب بیان کرتے ہیں حسن بن غالب نے بعض ایسی عجیب اشیاء کا دعویٰ کیا ہے جن سے ہمارے لیے ان کا جھوٹ اور ان کا روایات وضع کرنا بالکل واضح ہو گیا ہے۔ اور اگر یہ حکایت صحیح بھی ہو تو اس سے شبلی کی کم علمی اس طرح سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اس آیت مبارکہ سے حجت پکڑی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ابن مجاہد کی علمی کم مائیگی بھی صاف نظر آ رہی ہے۔ جب وہ ان کا جواب دینے میں ساکت و خاموش رہے ہیں یعنی ان کا در ذیل آیات مبارکہ سے استدلال کرنا، فتافقہ مسحم بالسوق والاعناق سورہ صاد، پھر پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ آیت مبارکہ سے استدلال کرنا اس طرح غلط ہے کہ ایک نبی معصوم کی جانب خرابی والے عمل کی نسبت کرنا کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ حالانکہ مفسرین اعظام کا اس آیت مبارکہ کے مراد کو خاص کرنے اور اس کے معنی کی تعین کرنے میں اختلاف ہے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کی گردنوں اور پنڈلیوں پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا اور یوں فرمایا تھا کہ تو فی سبیل اللہ راہ جہاد کے لیے ہے، اور یہ معنی مراد لینا اصلاح والا عمل ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے آپ نے ان کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی۔ گھوڑوں کو ذبح کرنا اور ان کا گوشت تناول کرنا جائز ہے۔ اس صورت میں بھی آپ نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ رہا مسئلہ صحیح کپڑے کو خراب کرنے کا جو کسی صحیح مقصد اور درست غرض کے لیے بھی نہ ہو تو یہ تمام صورتوں میں ناجائز ہی ناجائز ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے مذکورہ عمل کے متعلق یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ عمل سیدنا سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تو جائز ہو، لیکن ویسا کرنا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ابو عبداللہ احمد بن عطا کہتے ہیں ابو علی روزباری کا مذہب ہی آستینوں کو ادھیڑنا اور قمیص کو چاک کیے رکھنا تھا۔ کہتے ہیں وہ تو قیمتی اور نفیس کپڑے کو پھاڑ کر لیتے، نصف اوپر لے لیتے اور نصف کا ازار بند بنا لیتے تھے، حتیٰ کہ ایک روز وہ حمام میں داخل ہوئے، ان کے پاس ایک کپڑا تھا جبکہ ان کے ساتھیوں کے پاس ازار بند بھی نہیں تھے، تو انہوں نے ان کی تعداد کے برابر اس کپڑے کے ٹکڑے بنا دیے جو انہوں نے بطور ازار بند استعمال کیے، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ جب حمام سے باہر نکلے تو یہ سارے پارچے حمام میں یعنی غسل خانے کے مالک کو دے دیے جائے۔ ابن عطا کہتے ہیں ابو سعید کازرونی نے مجھے بتایا اس روز میں بھی ان کے ہمراہ تھا، وہ چادر جس کے انہوں نے پارچے اور ٹکڑے بنائے تھے تقریباً 30 دینار کی قیمت کی ہوگی۔ ابو حسن بوشنجی بیان کرتے ہیں میرے پاس ایک چکور تھی یا چکور مثل کوئی پرندہ جسے 100 درہم میں منگوایا گیا تھا۔ ایک شب کی بات ہے کہ میرے ہاں 2 اجنبی مسافر آئے۔ میں نے اپنی والدہ سے دریافت کیا کیا مہمانوں کے لیے آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، صرف روٹی ہے۔ میں نے اس چکور کو ذبح کیا اور مہمانوں کی خاطر مدارات کی، حالانکہ ان کے لیے یہ بھی تو ممکن تھا کہ مہمانوں کی خاطر کسی سے کچھ رقم ادھار لے لیتے، پھر چکور کو فروخت کر کے قرض چکا دیتے، لیکن انہوں نے تفریط کا ارتکاب کیا۔ احمد غزالی بغداد میں تھے۔ ایک روز بغداد سے باہر ماحول گاؤں کی جانب نکلے، وہاں ایک رہٹ چرخی دار کنواں پر ہلکی سی آواز سنی اور جلدی سے اپنی تیلسان یعنی سبز رنگ کی بڑی شال اس میں پھینک دی۔ چرخی گھومی تو اس نے تیلسان کے پرخچے اڑا دیے۔
اس جہالت، تفریط اور علم سے دوری کو دیکھیے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند ثابت ہے کہ آپ نے مال ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے، صحیح بخاری۔ اور اگر کوئی آدمی صحیح دینار کو کاٹ کر اپنے استعمال میں لاتا ہے تو فقہا کے نزدیک یہ عمل زیادتی ہے، تو اس قدر فضول خرچی جو کہ حرام ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے ملتا جلتا عمل حالت وجد میں کپڑوں کو پھاڑ ڈالنا بھی ہے، جس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ایک حال ہے، تو یاد رکھے اس حال میں کوئی خیر و بلائی نہیں ہے جو شریعت کے منافی ہو۔ کیا یہ اپنے نفسوں کی بندے ہے یا انہیں یہی حکم ملا ہے کہ اپنی آرا پر ہی عمل پیرا رہے؟ اگر تو انہیں یہ معلوم ہے کہ وہ اپنے ان افعال سے شریعت کے خلاف ورزی کر رہے ہیں اور جانتے بوجھتے ایسا کرتے ہیں، تو یقیناً یہ اناد، ہٹ دھرمی اور سرکشی ہے، اور اگر انہیں اس خلاف ورزی کی سمجھ ہی نہیں تو اللہ کی قسم یہ تو انتہائی جہالت ہے۔